الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عزام، گزشتہ کل تفسیری ویڈیو کے اندر مشرکین کے استدلال کی تردید تھی، جس استدلال کو مشرکین اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کے جواز کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ اب اسی کی ایک کڑی اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس تفسیری ویڈیو کے اندر جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان کی 2 آیتوں کے اندر اسی کی کڑی کو بیان فرمایا ہے، باقی دوسری باتیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے، کسی چیز کا اسے اختیار نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے بہت ساری اچھی رزق دے رکھا، اچھی روزی دے رکھی ہے، پھر وہ شخص اس روزی سے چھپ کر کھل کر ہر طرح سے خرچ کرتا ہے۔ پھر سوال کرتے اچھا بتاؤ
جو مملوک ہے، جو بے اختیار ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو با اختیار ہے اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے جس طرح چاہتا ہے اس طرح خرچ کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس سوال کا ہر عقل مند یہی جواب دے گا کہ کسی بھی صورت میں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب ایک غلام جو انسان ہے، آقا وہ بھی انسان ہے، انسان آقا انسان غلام کے برابر نہیں ہو سکتا، یا انسان غلام انسان آقا کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے، تمام چیزوں کو آپ کو اختیار ہے، اور اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہیں ان کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ یہ ایک مثال۔ اگلی مثال جو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ والی جو ہے، اس کے اندر حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے یہ کافرین اور مومنین کی مثال ہے، اور با اکثر مفسرین نے اس کو اللہ کی اس مثال سے بھی دیا، اور ممکن حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، شاید بندے کے ناقص عقل کے اندر اور ناقص سمجھ کے اندر یہ بات نہ آئی ہو۔ البتہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ، اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر دائم و قائم فرمائے، فرماتے ہیں اس کی مثال بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کی ہے، یعنی جس طرح سے وہ معبود ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے دوسری مثال دی کہ دو آدمی ہیں، اور ان دو آدمیوں میں سے ایک گونگا ہے اور بہرا ہے۔ قرآن نے تو صرف گونگا کہا ہے، لیکن یہ بات طے ہے، مشاہدے سے ثابت ہے کہ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک شخص ہے گونگا بہرا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، وہ دوسروں تو کسی چیز کی قدرت رکھنا تو درکنار، بلکہ جو ان کے آقا ہیں، جو ان کے مولا ہیں، وہ ان پر بھی بوجھ ہیں، ان پر بھی مصیبت بنے بیٹھے ہیں۔ اس کو اگر کسی کام کے لیے کہیں بھیجا جائے تو کبھی بھی وہ ٹھیک کام کر کے نہ لائے۔ اور ایک وہ ہے جو بھلائی کا حکم کرتا ہے، انصاف کا حکم کرتا ہے، اور خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر مومن ہے، اگر مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو لیتے ہیں تو مومن ہیں اور کافر ہیں، تو جو کافر ہے وہ جتنے بھی کام کیا جا رہا ہے یہ گونگے اور بہرے کی طرح ہے، ان کا کام کسی کارگر کا نہیں ہے، یہ کبھی بھی بھلائی کا کام لا کر کے نہیں لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کو جب دوبارہ زندہ کریں تو انہیں جنت نصیب کر سکیں۔ لیکن کافر مومنوں کی جو مثال ہے وہ خود بھی سیدھی راہ پر رہتے ہیں، اور خود مومن سیدھی راہ پر رہتے ہوئے دوسروں کو بھی انصاف کا حکم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ کہا گیا کہ برابر ہو سکتے ہیں۔ تو یا اس کی مثال جیسے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے، اور اسی طرح حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے انوار البیان کے اندر جو تفسیر کی ہے، میں اس کو اپنے انداز اور اپنے زبان میں سمجھانے لگا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ مثال لے لے خالق مخلوق کی، نہ کہ کافر اور مومن کی، تو یہ جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں وہ گونگے بہرے ہیں، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اختیار تو درکنار، ان کے جو مالک ہیں وہ ان پر بھی بوجھ ہیں، یعنی ان کے جو بھکت ہیں، جو ان کی پوجا کرنے والے، جو ان کے بندے ہیں، جو ان کی پرستش کر رہے ہیں، وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہیں بنا رہے ہیں، وہ خود ہی ان کو لا رہے ہیں، ڈھو رہے ہیں، کلر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہ دوسرے یہ کام تو درکنار کرتے اپنے بھکتوں کا بہت دور کی بات ہے، یہ اپنا کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، خود ان کے بھکتوں کو ہی ان کو بھی ڈھونا پڑتا ہے۔ تو کیا وہ جن کو خود ڈھونا پڑ رہا ہے، اور وہ ذات جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کی قدرت میں ہر چیز ہے، جس کے اختیار میں دنیا جہان کی تمام چیزیں ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر عقل مند اس کا جواب نہ میں ہی دے گا، ہر عقل مند یہی کہے گا کہ یہ دونوں ذات برابر نہیں ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی توحید کو ذکر کرنے کے بعد
اپنی ربوبیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب توحید پر ایمان لے آئیں گے یعنی اللہ کے ایک ماننے پر ایمان لے آئیں گے تو اس کے بعد ہمیں ایک دن مرنا ہے، تو ہمارا ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے بعد ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بعد یہاں قیامت کا ذکر کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا کرتے تھے، بتاؤ تو صحیح قیامت کب آئے گی؟ یوں تو قیامت کا علم کہ کب آئے گا، اس کا فکس ٹائم کیا ہے، اس کا مقررہ وقت کیا ہے، وہ رب باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دیا گیا ہے کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر۔ پہلے تو غیب اور چھپی ہوئی باتیں جتنی بھی ہیں وہ تمام باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کے اور جاننے والی باتوں کو، ظاہری باتوں کو، تمام کے تمام کو اللہ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے خاص ہیں۔ للہ یہ شروع میں لا کر حرف جار کو لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کی خبر نہیں، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر دی گئی غیب کی وہ غیب کی اطلاع دی گئی ہے۔ غیب کا علم اور چیز ہوتا ہے اور غیب کی خبر اور چیز ہوتی ہے۔ بہرکیف قیامت کی جہاں تک بات رہی تو اللہ فرماتے ہیں قیامت جتنے انسان کو پلک جھپکنے میں وقت نہیں لگتا ہے اس سے کہیں جلدی اور کتنی فاسٹ جا کر کے قیامت آ جائے گی، او اقرب یا اس سے بھی زیادہ جلدی قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئیں گے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو فنا کر ڈالیں گے، تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے اور دنیا کی تمام چیزیں تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ روئے کے گالوں کی طرح الٹے پھریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو، تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے، سوال و جواب کے لیے جو دوبارہ زندہ کریں گے، اور ان کے جنت و جہنم کا جو فیصلہ ہوگا اور جنت و جہنم میں جو بھیجا جائے گا، اس کے لیے اٹھانے میں، قیامت لانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دیر نہیں لگے گی، پلک جھپکنے کے برابر بھی دیر نہیں لگے، اس سے بھی زیادہ جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ربوبیت کو ذکر کرتے ہیں، اور اسی ربوبیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت، اپنے اللہ ہونے کا استدلال کیا ہے۔ پہلی دلیل پہلی ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انسانوں پر 5 احسان کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر 5 احسان فرمائے ہیں، ان کو ہم یکے بعد دیگرے اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر وار ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلا احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، اور اس وقت تم کچھ جانتے بھی نہیں تھے، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارے لیے کان بنائے اور تمہارے لیے دل بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، ہم اور آپ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وقت بھی سمجھداری دی کہ جب بچپن میں تھے، یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں سمجھ دی کہ ہم رونا سیکھیں، یہ عقل اور سمجھداری بچے کی ہے، کہ عقل ہے کہ جب وہ بھوک لگے تو رو دیتا ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی تو رو دیتا ہے، جب پیٹ دکھے تو رو دیتا ہے، گرمی لگے، پیاس لگے، بھوک لگے اور جاڑا وغیرہ لگے تو رو دیتا ہے۔ آخر بچے کے اندر یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے، یہ سمجھداری کس نے رکھی ہے؟ ورنہ کوئی معلم، کوئی ٹیچر یا کوئی گیانی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو اس بچے کو اس عمر کے اندر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ سمجھا سکے کہ وہ اپنے بھوک کے بارے میں کیسے اطلاع دے ہمیں، وہ اپنے پیاس کے بارے میں کیسے اطلاع دے ہمیں، اپنی پریشانی کے بارے میں کیسے اطلاع دے، اپنے گرمی لگنے کو، اپنی سردی لگنے کو کیسے اطلاع دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا خاصہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس بچے کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ بھوک لگی تو رو دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کے اندر اس بچے کی الفت، محبت اور شغف کو ڈال دیا کہ ماں باپ بھی فوراً سمجھ جاتے ہیں میرے بچے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، میرے بچے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور ماں باپ بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور سمجھنے کے لیے دل دیے۔ پتہ چلا، اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو سائنس کہتی ہے کہ سمجھنے کا جو آلہ ہے وہ دماغ ہے، جبکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر افئدہ کہتے ہیں، اس سے بعض مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے چونکہ اصل ہے ماننا، اصل ہے عقیدہ رکھنا، اور عقیدہ دماغ سے نہیں، عقیدہ دل سے ہوتا ہے۔ اللہ ایک مانتے ہیں، ہم دل میں مانتے ہیں، رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہم دل سے مانتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کوئی یہ دل کا استعمال نہیں کر سکتا اور دل کا استعمال کر کے اللہ کو ایک نہیں مانتا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا، اور اسی طرح اللہ کے رسول کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب کتنا بھی مائنڈیڈ ہو جائے، کتنا ہی ٹیکنالوجی وغیرہ استعمال کر لے، اور بڑے سے بڑے دھماکے دار کوئی بھی انٹری مارے یا کوئی بھی چیز وہ دکھا دے یا کوئی چیز بھی لانچ وغیرہ کر دے، تو وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ سمجھدار وہی ہوگا جو دل کو استعمال صحیح کرے، اور دل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرے، انبیاء کی نبوت کا انکار کرے، اقرار کرے، انبیاء کی نبوت کا اقرار کرے، یہ دل کی سمجھداری ہے۔ تو یہ یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع سے کہتے ہیں، ان کے امام قرطبی کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ وجعل لکم السمع، یہاں جو ہے کان کی بات کی ہے لیکن قوت گویائی کی بات نہیں کی، زبان کی بات نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کان جب آ گیا تو اس کے اندر قوت گویائی بھی داخل ہے، کیونکہ یہ مشاہدہ، ابھی پہلے بھی میں نے کہا، مشاہدے سے یہ بات داخل ہے کہ جو آدمی سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، جو آدمی بولتا ہے وہ آدمی سنتا بھی ہے، یعنی جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا، جو بہرا ہوگا وہ گونگا بھی عام طور پہ، تو وہ الگ بات ہے کہ الگ سے بعد میں بہرا ہو گیا ہو تو وہ الگ سی چیز ہیں۔ اسی لیے سماع کے اندر جو ہے قوت گویائی بھی داخل ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہیں تاکہ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اب بتاؤ، اگر اللہ نے جب ہمیں کان دیے تو ہم کان سے بجائے اللہ کے قرآن سننے، بجائے اللہ کے نبی کی احادیث کو سننے، بجائے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو ہے اجماع وغیرہ کو سننے، یا پھر ان کی باتوں کو سننے اور ان کے اقوال، ان کے افعال کو سننے وغیرہ کے بجائے اگر ہم غلط چیزیں سنتے ہیں، بری چیزیں سنتے ہیں، اور اچھی چیزیں دیکھنے کے بجائے بری چیزیں دیکھتے ہیں، دل سے اچھا عقیدہ رکھنے کے بجائے برا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اور ہمیں کچھ پتہ نہیں اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل، کان اور آنکھیں جو دی ہے یہ شکر ادا کرنے کے واسطے دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی پہلی نعمت، پہلے احسان کا ذکر تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ پہلے نعمت میں سب سے پہلی غذا جو ہوتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلی ضرورت جو پڑتی ہے وہ غذا کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ابھی پیدائش کا ذکر کیا، اور پیدائش کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کان وغیرہ کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی ضرورت جو انسان کو پڑتی ہے وہ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب دوسری نعمت اور دوسرے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اول الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان کافروں نے، مشرکوں نے اس پرندے کی طرف نہیں دیکھا جو آسمانی فضا کے اندر مسخر ہے؟
جو آسمانی فضا کے اندر اڑ رہے ہیں، وہ پرندے جو کوئی آدھ کلو کا، کوئی سوا کلو کا، کوئی کلو 2 کلو کا ہے، کوئی پونے کلو وغیرہ کا ہے، اور تمام کے تمام ہوے میں اڑ رہے ہیں، آخر کون اڑا رہا ہے؟ آخر ان کو اتنا لذیذ اور اتنا مزیدار اور لطف اندوز ہونے والا پرندہ کس نے بنایا کہ آخر کار ہم اس کو لے کر کے مزے لیتے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کی چیز بنائی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے غذا بنایا ہے ان کو۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ کیسے اڑ رہا ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر تیسری نعمت جو نعمت دیا ہے انسان کو، اور انسان پر تیسرا احسان جو کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ انسان کو پیدا ہونے کے بعد ضرورت غذا کی پڑتی ہے، اور غذا کے بعد انسان کو سب سے دوسری ضرورت جو پڑتی ہے، اس کے بعد جو ضرورت پڑتی ہے وہ ایک رہائش گاہ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک چھت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک گھر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا بھی تذکرہ فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائی، رہنے کی جگہ بنائی، بسنے کی جگہ بنائی۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت اس کی تشریح میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مقدہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں اللہ نے کہا سکنا، سکون کی جگہ، اور اسی طرح وہاں بھی مثال ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اس کی قدرت کی کہ ہماری ہی جنسوں سے ہمارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ سکون اختیار کریں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے معاملے میں بھی سکون کا لفظ استعمال کیا اور گھر کے معاملے میں بھی سکون کا لفظ استعمال کیا، لیکن آج ہمارا معاشرہ گھر بھی ٹیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں، بیوی کے اندر بھی ٹیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس میں سکون نہیں ملتا، ہم سکون سے محروم ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا جس چیز کو پروردگار نے ہمارے لیے سکون بنایا تو ہمارے لیے سکون ہے ہی نہیں۔ تو گھر کا اصل مقصد ٹیپ ٹاپ نہیں، گھر کا اصل مقصد اس کی زیبائش اور اس کی رنگت نہیں، بلکہ اصل مقصد ہے سکون۔ اس لیے کہ بندہ دن بھر کام کاج کرتا رہتا ہے، دن بھر ادھر سے ادھر پھرتا ہے، جب تک ہار جاتا ہے تو بندہ ایک جگہ ایسی تلاش کرتا ہے جہاں اسے سکون مل سکے، اور اس سکون کے حاصل کرنے کی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بنایا ہے۔ گھر اصل میں کہتے سے ہیں، عربی زبان کے اندر بیت اس لیے کہتے ہیں بات یبیت بیتن کے معنی رات گزارنا، چونکہ بندہ دن بھر کہیں بھی رہے آخر کار رات میں اپنے گھر میں ہی آ جاتا ہے، اس لیے اس کو بیت کہتے ہیں۔ اور بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکنا، سکون کی چیز بنائی ہے، لہٰذا جس گھر کے اندر ہمیں سکون نہ ملے اسے گھر نہیں کہا جا سکتا ہے، خواہ اس میں کروڑوں اربوں خربوں لگا دیا جائے وہ گھر نہیں ہو سکتا۔ اگر اربوں خربوں لگا کر کے سکون حاصل نہیں ملتا ہے تو اس سے بڑھیا جھوپڑی ہی ہے، اس سے بڑھیا اگر ترپال کی اگر ہم نے جھوپڑی اور خیمہ وغیرہ بنا رکھا ہے تو اس سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا، آگے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ ہم کو گھر بنا کر دے دیا اور یوں ہی چھوڑ دیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے سفر کے لیے بھی چوپایوں کے جانوروں کے کھالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے سفر کے اندر بھی گھر بنانے کے لیے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگ جو ہے پورا جو ہے ترپال وغیرہ ہو یا کوئی کھال وغیرہ ہو موڑ کر سمیٹ کر لے جاتے ہیں، اور جہاں آج کے زمانے کے اندر بھی کچھ بنجارن لوگ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کہیں بھی لے جا کر کے ترپال دے دیتے ہیں، یا پھر اور کسی طرح سے جو ہے اپنا وہ خیمہ وغیرہ بنا لیتے ہیں کپڑے وغیرہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ آخر یہ گھر کس نے بنایا؟ کس نے انسان کو دماغ دیا کہ یہ چیزیں استعمال کرو اپنے گھر بنانے کے لیے؟ تستخفونہا یوم ظعنکم، ان گھروں کے اندر تم ہلکا پاتے ہو، اپنے آپ کو ہلکا کرتے ہو، یعنی آرام کرتے ہو، یوم ظعنکم اپنے سفر کے دن میں بھی، ویوم اقامتکم اور اپنے پڑاؤ کے دن میں بھی، ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا اثاثا ومتاعا الی حین، صرف گھر ہی نہیں دیا بلکہ گھر کے جو سامان ہوتے ہیں، جو گھر کے زیب و زینت کے لیے
جو فرنیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیڑوں کے اونوں سے اور اسی طرح جو ہے اونٹ کے ببریوں وغیرہ سے اور جو ہے بکریوں کے بالوں سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو گھر کا سامان دیا، اور کچھ فائدہ اٹھانے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ یہاں جو کہا چوپایوں کے جو ہے ان کے اون سے اور ان کے کھال سے، ان کے بال سے، اس سے پتہ چلا اس میں کوئی حلال کی قید نہیں، کوئی حرام کی قید نہیں، ہر جانور کے کھال کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے اون کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مردار ہو گیا ہے تو فقہ کے اصطلاح میں اس کو دباغت کہتے ہیں، ایک طرح کا کیمیکل ہوتا ہے، آپ اس کو اس کے اندر کھال کے اندر یوز کریں گے اور وہ چیز پاک ہو جائے گی، پھر آپ اس کو اپنے لیے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، بہرکیف اس سے جائز ہو۔ البتہ انسان کی کھال اور سور کی کھال کو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ انسان کی کھال تو اس لیے کہ انسان کا احترام اور تعظیم و تکریم کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے، اور سور کی کھال اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ نجس ہے، ناپاک ہے، خواہ کتنی ہی دباغت ڈال دیا جائے، کچھ بھی ڈال دیا جائے، کسی بھی صورت میں آپ ان کے کھال کو استعمال میں نہیں لا سکتے، ان کے ناجائز ہونے کی وجہ سے، حرمت ہونے کی وجہ سے، ان کے ناپاک ہونے کی وجہ سے کسی بھی صورت میں وہ پاک نہیں ہو سکتا، خواہ وہ دباغت ڈال دے، کیمیکل ڈال دے، کچھ بھی ڈال دے۔ آگے فرمایا وجعل لکم من الجبال اکنانا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، جیسے ٹیلے ہیں، جنگلات ہیں، اور بھی طرح طرح کی چیزیں، کہیں کہیں آپ جائیں گے تو آپ کو سائے وغیرہ ملیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر احسان ہے۔ پانچویں احسان اللہ تبارک، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور ہمارے اور آپ کے لیے پہاڑ کے اندر پناہ گاہ بنائی ہے، چھپنے کی جگہ بنائی ہے کہ ہم بارش سے اس سے چھپ سکتے ہیں، دھوپ سے چھپ سکتے ہیں، گرمی سے ہم اس میں چھپ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایسے کرتے بنائے ہیں جس سے ہم گرمی سے بچتے ہیں۔ یہاں گرمی سے بچنے کا ذکر کیا، سردی سے بچنے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک چیز گرمی بول دیا تو سردی خود بخود اس کے اندر داخل ہو گیا، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عرب کے اندر ٹھنڈی کم ہوا کرتی تھی، گرمی زیادہ ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ گرمی ہوا کرتی تھی، اور چونکہ اس کے اول مخاطب جو ہیں وہ عرب حضرات ہی ہیں، اور عرب میں زیادہ گرمی سے بچنے کی ضرورت تھی، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کہا تقیکم الحر، ایسے کرتے دیے بنائے تمہارے لیے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ اپنی مائع ناز اور مشہور و معروف کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں مفتی شفیع صاحب کہ وہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن کے اندر لکھتے ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، چونکہ اسی صورت کے اندر، اسی صورت کے شروع میں ہی لکم فیہا دفء، اس کے اندر سردی کا کپڑے کا ذکر آ چکا ہے کہ سردی سے بچانے والا بھی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک جب وہاں عطا کر دیے، وہاں سردی سے بچنے والے لباس کا ذکر ہو چکا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اسی وجہ سے یہاں ضروری نہیں سمجھا، اس لیے یہی کہا صرف وسرابیل، اللہ نے ایسے ہمارے لیے وجعل لکم اللیل وجعل لکم سرابیل، کہ ہمارے اور آپ کے لیے ایسے کرتے بنائے ہیں جو ہمیں گرمی سے بچاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر سردی سے بھی بچاتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں، اس کے میں 3 جواب آپ کو دے چکا ہوں۔ آگے آیا تقیکم الحر
सराबील तक़ीकुमुल हर्रा व सराबील तक़ीकुम बअसकुम, और अल्लाह ने हमारे लिए ऐसे कुर्ते भी बनाए हैं जिससे हम जो हमारी और आपकी जंग के अंदर, जिहाद के अंदर हमारी और आपकी हिफाजत करता है। इससे मुराद ज़िरा है, जो लोहे तांबे वग़ैरह का हम लिबास पहनते हैं और जा कर के जंग करते हैं। फ़ौजी हज़रात वग़ैरह आप देखे होंगे, जो मुजाहिदीन और जंगजू हज़रात हैं, उससे वो लिबास मुराद है। आखिर में अल्लाह कहते कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। अल्लाह तबारक व इस्तिआला इसी तरह से अपनी नियमत को हम पर, आप पर, तमाम पर, सब पर पूरा करते हैं। अब उसके और इसकी वजह क्या है? लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फरमा बरदार हो जाओ। यानी जब अल्लाह ने ये तमाम नियमतें हमें दी हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें कान दिए, हमें आँख दिए, इसी तरह हमें दिल दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ग़िज़ा का, हमारे खाने पीने का, हमारे खुराक का इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए घर का इंतज़ाम फरमाया। सफ़र में हो तो हमारे लिए डेरे और खेमे का इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए जो है अपने जानवरों के खालों से न जाने कैसी कैसी चीज़ों का इनाम फरमाया और कैसी कैसी चीज़ें मुहैया फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए न जाने कैसी कैसी चीज़ें ला रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का और एहसान करने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हम फरमाबरदार हो जाएं, उसी की शुक्रगुजारी करें। लेकिन उसके बावजूद फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम इनामात को और अल्लाह के इन तमाम एहसानों को सुनने के बावजूद अगर वो ईमान नहीं लाते हैं, अगर वो अक़ीदा अपना दुरुस्त करके एक अल्लाह को नहीं मानते हैं, तौहीद पर ईमान नहीं लाते हैं, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, तो आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं, आपको रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, आपकी ज़िम्मेदारी तो बस खुल्लम खुल्ला बातों का पहुँचाना है। अब वो माने तो उनका काम है, और इन अहकाम की पाबंदी करना ये उनका फ़रीज़ा है, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपका फ़रीज़ा सिर्फ ये था कि आप अल्लाह के अहकाम को लें और उम्मत तक आप पहुँचा दें, और वो काम आप कर चुके हैं। और उसके बाद ये ऐसा नहीं है, यअरिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून, ये अल्लाह की निअमत को पहचानते हैं फिर उसका इनकार कर देते हैं, और इनमें से अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी निअमत पहचानने की और उसके बाद उसके शुक्रगुज़ारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन तमाम आयतों पर अमल करने की और इस पर ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ईमान जिस तरह इस्लाम पर हमें और आपको भी ज़िंदा रखा है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर हमारा और आपका ख़ात्मा नसीब करे। ये बातें जो कही गई हैं, तफसीरी बातें आपके सामने आई हैं, उन तमाम बातों को अपने ज़हनों के अंदर बिठा लें और उसके बाद तर्जमा किया जा रहा है, उसके बाद बात ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देखें, ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा। अल्लाह ने मिसाल बयान की है, एक गुलाम है, एक बंदा है जो ममलूक है, ऐसा कि वो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता, और एक वो है कि हमने उनको अपनी तरफ से अच्छी रिज़्क़, अच्छी रोज़ी दे रखी है, बस वो खर्च करता है उससे छुप कर और खुल्लम खुल्ला। हल यस्तवून, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बल्कि तमाम के तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि उनमें से अक्सर लोग जानते ही नहीं। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि, और अल्लाह ने एक मिसाल और बयान की है, दो आदमी हैं, अहदुहुमा अबकमु, उनमें से एक गूंगा बहरा है, ला यक़दिरु अला शैइन, किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, किसी चीज़ का उसे इख्तियार नहीं है। वह अला कल्लुन अला मौला, और वो अपने आका पर बोझ है। ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर, जहाँ कहीं उन्हें भेजता है कभी खैर करके नहीं लाता, ठीक करके भला काम करके नहीं आता। हल यस्तवी हुआ वमन यअमुरु बिल अदलि वहुवा अला सिरातिम मुस्तकीम, क्या वो और वो जो इंसाफ का हुक्म करता है और वो ख़ुद भी सीधे रास्ते पर गामज़न है, बराबर हो सकते हैं?
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی غیب کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا معاملہ تو بس پلک جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان فضائے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس پرندے کی طرف جو آسمانی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکون کی جگہ، بسنے کی جگہ، رات گزارنے کی جگہ بنایا، سکون کی جگہ بنایا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں کے کھالوں سے ڈیرے اور خیمے بنائے۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم اس میں ہلکا ہوتے ہو اپنے سفر کے دنوں میں اور اپنے پڑاؤ کے دنوں میں۔ ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اثاثا و متاعا الی حین، اور بھیڑوں کے اون سے اور اونٹوں کے ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے گھر کے سامان یعنی فرنیچر بنائے۔ ومتاعا الی حین، یا کمبل وغیرہ بنایا۔ ومتاعا الی حین، اور زندگی کے دوسرے فائدہ اٹھانے کی چیز بنائے ایک مدت تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے اپنی پیدا کردہ چیز کا تمہارے لیے سایہ بنایا۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور پہاڑوں کو تمہارے لیے پناہ گزین یعنی چھپنے کی جگہ بنایا۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اللہ نے تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسے کرتے بنائے جو تم کو لڑائی سے بچاتے ہیں، یعنی ایسے کرتے بنائے جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ، اللہ اسی طرح اپنی نعمت کو پورا کرتا ہے علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما برداری کرو، فرما بردار ہو جاؤ۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوبم، اے میرے محبوب، فإنما علیک البلاغ المبین، آپ کا کام تو بس کھلم کھلا پہنچانا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کر ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔